اگر آپ نے وہ انٹرنیشنل رائٹس کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو آپ ایسے مرد کا انتخاب کریں جو آپ کے ان رائٹس کو اکنالج کرتا ہے، جن کا ہورائزن انٹرنیشنل ہے، جن کا کانٹیکسٹ انٹرنیشنل ہے، جو خود بھی ماڈرن ہو، خود بھی لبرل ہو، اور اس سطح کا لبرل ہو جس سطح کی لبرلزم کا آپ شکار ہیں، یا جہاں پہ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی ادروائز تو پھر یہ پوٹینشیل ڈائیورس ہے ایسا ریلیشن شپ۔ میں ڈاکٹر ابرار عمر ہوں، ایک کوگنیٹو بیہیویئر تھراپسٹ ہوں، ہپنوٹسٹ ہوں، اور پبلک ہیلتھ پروفیشنل ہوں۔ پچھلے دنوں اپنی ایک کولیگ سے بات کرتے ہوئے جو کہ گائناکالوجسٹ ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ ڈائیورس ریٹ آپ کے خیال میں کیوں بڑھ رہا ہے پاکستانی سوسائٹی میں، سماج میں؟ تو انہوں نے مجھے جواب دیا کیونکہ اویئرنیس بڑھ رہی ہے، یعنی خواتین کے ہاں انہوں نے کہا اویئرنیس بڑھ رہی ہے، انہیں اپنے حقوق کا احساس ہو گیا ہے، ادراک ہو گیا ہے، جانکاری ہو گئی ہے، اور نتیجتاً وہ اپنے حقوق کو جب سلب ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے حقوق ان کو نہیں مل رہے، تو اس کے اندر کنفرنٹیشن آتی ہے ہسبینڈ وائف میں، اور نتیجتاً ڈائیورس ہو جاتی ہے۔ سو یہ اویئرنیس ہے، اور مرد کی ہٹ دھرمی ہے کہ وہ خاتون کے حقوق کو نہیں مانتا، تسلیم نہیں کرتا، اور وہ صدیوں سے نہیں مان رہا، یا کہیں کہ سالوں سے نہیں مان رہا۔ اور اب جب خاتون کو پتہ چل گیا ہے، خواتین کو خاص طور پر پاکستانی سماج کے اندر، تو وہ اویئرنیس کے نتیجے میں جب اپنے حقوق کا تقاضا کرتی ہیں تو نتیجتاً ڈائیورس ہوتی ہے، اور اسی لیے ڈائیورس ریٹ بڑھ گیا ہے۔ مختصر سا انہوں نے جواب دیا۔ یہاں سے سوال پیدا ہو گیا کہ اویئرنیس کیا ہے، حقوق کیا ہے، حقوق کا تصور کیا ہے، حقوق کا کوئی لوکل تصور ہماری لوکیلٹی کا کیا ہے، اسلامک کیا ہے، کلچرل کیا ہے جو کہ ہندو سوسائٹی سے ہم برآمد ہوئے ہیں، اور پھر ویسٹرن کیا ہے، اور یہ کون سے حقوق ہیں جو کہ اگر خاتون کو نہیں مل رہے تو ڈائیورس بڑھ رہی ہے۔ کیونکہ میں ایک عرصے سے 2004 سے ریلیشن شپ ایشوز پہ کام کر رہا ہوں، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپسٹ ہوں، تو بہت سارے ایسے میرے مشاہدات ہیں خاتون و مرد کے تعلقات میں، اور فیملی جو ڈس ہارمنی ہے اس کے اندر، اور طلاقیں کیسے ہو رہی ہیں، زندگی کیسے اجیرن ہے، فیملی لائفز کس طرح متاثر ہوتی ہیں، اور اس کے کیا کیا فیکٹرز ہیں۔ تو اس کے اوپر کام کرتے ہوئے، سنتے سمجھتے ایک عرصہ ہو گیا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم آج اویئرنیس، حقوق کے جو بنیادی تصورات ہیں ان پہ بات کر لیں تاکہ چیزیں آسان ہوں۔ اور ان تصورات کو اگر ہم جان لیں گے، اور اگر ان تصورات پہ ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ اور نو ہاؤ ہو جائے گی، تو یقیناً دو میاں بیوی ہوں یا وڈ بھی میاں بیوی ہوں، ان کی شادی ہونی ہو، لو افیئر کا شکار ہیں یا پلان کر رہے ہیں، تو ان کو آسانی رہے گی اپنا رستہ ڈھونڈنے میں۔ ایک میں ڈائریکٹ ایک بلنٹ سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ ویسٹ کے اندر شادی کے لیے سنڈے ٹائمز میں جو اشتہارات آتے ہیں، مثلا میں انگلینڈ کی ابھی بات کر رہا ہوں، انگلینڈ کا اخبار سنڈے ٹائمز ہے، اس کے اندر اگر آپ سنڈے کو ان کے اشتہار پڑھیں، ابھی جائیں گوگل پہ اور آپ سنڈے ٹائمز کو کہیں سے اس کی کاپی لے لیں، تو اس کے اندر جو یہ شادی کے اشتہار ہیں، میٹریمونیل اشتہار، ان کو ذرا دیکھیں تو اس کے اندر جو خواتین ہیں یا مرد ہیں، انہوں نے جو چیزیں ڈھونڈی ہوتی ہیں اس کے اندر نہ ریلیجن ہوتا ہے، نہ کوئی انلیس کہ کسی کی بہت زیادہ کوئی کرسچینٹی کو بڑا مان رہا ہو، تو وہ جو مانگیں گے اشتہار، اور سنڈے ٹائمز کے جو مینلی اشتہارات ہوں گے ان کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ خاتون، فرض کریں ایک اشتہار ہے تو وہ اس نے یہ لکھا ہوگا کہ ایک ایسا مرد جو جرمن ہو، اور اس کی شکل و شباہت جو ہے نا وہ ٹین کلر ہو، یا اس کو گندمی رنگ کا ہو، یا وہ فیئر کلر ہو، اس کی ہائٹ 6 فیٹ سے اوپر ہو، اور وہ جناب یا 6 فیٹ ہو چلیں، اور وہ اس کو کیمپنگ پسند ہو، اس کو جرمن شیفرڈ کتے پسند ہوں یا السیشن پسند ہو، اور وہ سائٹ سینگ کرتا ہو، اور آؤٹ گوئنگ ہو، اور پارٹیز اور ڈانسز اور اس میں انٹرسٹ ہو، تو میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اور ایسا بندہ کہاں ہے؟ وہ ایسے لوگ آپس میں کانٹیکٹ ان کا ہو جاتا ہے، اور پہلے وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں، پھر کانٹریکٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ شادی کے بانڈ میں آ جاتے ہیں، اگر شادی وہ ضروری سمجھیں تو۔ ادروائز وہاں پہ شادی کا تصور بھی ایسے ہی ہے کہ پارٹنرز رہ رہے ہیں، اوکے، شادی کر رہے ہیں، اوکے۔ ابھی میں LGBT رائٹس پہ بھی جاؤں گا کہ وہاں کا تصور کیا ہے، اور وسیع تر انسانی حقوق کا اور اویئرنیس کا تصور کیا ہے، اور خاتون کے حقوق کا وسیع تر تصور کیا ہے، اور اس وقت انٹرنیشنل جو ہورائزن ہے حقوق کے حوالے سے، رائٹس کے حوالے سے، خاتون کے کیا رائٹس ہو سکتے ہیں، مرد کے کیا ہو سکتے ہیں، اور ایکول رائٹس کا کیا کانسیپٹ ہے۔ پھر ہم آئیں گے واپس اپنی سوسائٹی پہ، تھوڑا اسلامک رائٹس کو بھی دیکھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ
حالات جو ایملگمائز کلاسیفائڈ ڈائیورسیفائڈ سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی کے مسائل ہیں کیا اور کہاں جا کے بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، یا تخریب کاری کا انجام کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے. کیونکہ اس کو اگر ہم آنکھیں کھول کے نہیں دیکھیں گے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے والا. مطلب ایک تو چلو کوئی میریٹل ریلیشن شپ قائم نہیں رہے گا، دوسری بات ہے کہ کن شرائط پہ ہم میریٹل ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں اور کیا ہم ویسا رکھنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں. اور اگر آپ کا آخرت کا تصور ہے تو وہ کیا ہے، اللہ آپ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، قرآن و سنت کیا کہتے ہیں، ویسٹ کیا کہتا ہے، سوشیالوجی کیا کہہ رہی ہے، ماڈرن جو علوم وہاں سے آ رہے ہیں انتھروپولوجی، سوشیالوجی اور سائیکالوجی کے، وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، اور وہاں پہ رائٹس کا تصور کیسے ایک نئی صورت اختیار کر گیا، جو اگر اسلامک لینس سے دیکھیں تو بھیانک صورت اختیار کر گیا، اگر ویسٹرن رخ سے دیکھیں تو آزادی ہی آزادی ہے، اور دنیا جو ہے وہ بالکل ایک آزاد روش پہ چلنے والی ہے، اور مرد کو عورت کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے، اور عورت جو مرد کو نہ کنٹرول کرے، اور وائلنس کا تصور بڑا ڈیفرنٹ ہے، جس پہ تھوڑی تھوڑی باتیں ہمیں کر لینی چاہیے. اس پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن چھیڑتے ہیں آج موضوع، اور اس کے اوپر مزید گفتگو ہو سکتی ہے. جب آپ نے کویسچن کیے مزید تو اس کے اوپر جواب آئے گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فریم آف ریفرنس ضرور طے کریں. اگر تو آپ ریلیجن کو نہیں مانتے تو پھر نکلیں باہر اس سے، اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا جو تصور ہے، سیکشول اور ریپروڈکٹیو رائٹس، ہیومن رائٹس کا جو بین الاقوامی تصور ہے، جو ویسٹرن تصور ہے، اس کو اپنائیں تو زندگی ڈیفرنٹ ہے. وہ خوشکن زندگی بھی ہو سکتی ہے، اور اس زندگی کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اگر مذہب کو لے کے چلتے ہیں تو کنٹرول کرنا، حقوق، سبمیشن، رائٹس، پردہ، ان چیزوں کی بات ہوگی تو وہاں پہ تو چیزیں بہت ڈیفرنٹ ہو جائیں گی. اس لیے کس لینس سے آپ زندگی کو دیکھتے ہیں، حقوق کو دیکھتے ہیں، بہت اہم بات ہو جاتی ہے. لیکن چلتے ہیں ویسٹ کی طرف. ایک مرد اشتہار دے سکتا ہے جس میں وہ یہ تقاضا کرے گا کہ ایک ایسی خاتون جس کی ہائٹ اتنی ہو، جس کا بیک گراؤنڈ یہ ہو، جس کو سائنس فکشن پسند ہو، جو فکشن پڑھتی ہو اور کیمپنگ کرتی ہو، فشنگ کرتی ہو، کوکنگ کا شوق ہو اور سیکشولی ایکٹیو ہو، مطلب کچھ بھی وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے. اور ان بنیادوں پہ وہاں پہ ریلیشن شپ بنتے ہیں، اور انہی بنیادوں پہ کہیں پہ کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو چھوڑ بھی دیتے ہیں. وائلنس کا تصور ان کا ڈیفرنٹ ہے. اچھا، پھر جو ماڈرن ان کی لائف ہے اس کے اندر LGBT رائٹس ہیں. اب جو WHO ہے یا یونائٹڈ نیشنز ہے یا انٹرنیشنل ہیومن رائٹ کا جو چارٹر ہے، وہ واضح طور پہ یہ کہتا ہے، اور امریکن جو سویلائزیشن ہے یا ویسٹرن ہے، ایک UK کی ہے، تو وہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ LGBT رائٹس دیے جائیں. LGBT رائٹس کیا ہیں؟ لیسبینز کے رائٹس، وہ خواتین جو باہمی سیکشل ریلیشن شپ رکھنا چاہتی ہیں یا وہ شادی بھی کرنا چاہتی ہیں. اور BLG اسٹینڈس فار گیز، وہ مرد جو ایک دوسرے کے ساتھ سیکشل ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں یا شادی کرنا چاہتے ہیں، شادی وہ اس کو کہتے ہیں، میرج کہتے ہیں. اچھا، LGBT بی فار بائی سیکشل، وہ لوگ جو بائی سیکشل ہیں، یعنی مرد اور عورت دونوں سے ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں، یا عورت عورت سے اور مرد دونوں سے ریلیشن شپ رکھنا چاہتی ہے. اچھا، پھر آ گیا آپ کا ٹرانسجینڈرز، یہ جو باقی لوگ ہیں جن کو ہمارے ہاں ہجڑے کہا جاتا ہے، جو کہ جینڈر کو اپنے کو چینج کرتے ہیں، خواہ وہ خود کرتے ہیں یا وہ نیچرلی کسی سنڈروم کا شکار ہیں. تو ان سب کے حقوق کی وہ بات کرتے ہیں. اب یہ سارے حقوق جو ہیں وہ پاکستانی جو یونیورسٹیز ہیں، پاکستانی جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے اندر یہ سارے حقوق اب پڑھائے جا رہے ہیں. سوشیالوجی میں کتابیں وہاں سے آ رہی ہیں، سائیکالوجی کتابیں وہاں سے آ رہی ہیں، اینتھروپولوجی کی کتابیں وہاں سے آ رہی ہیں. ان ساری کتابوں میں اور ہیومن رائٹس کے جتنے بھی کانسیپٹس ہیں اور فلسفی جو پڑھائی جا رہی ہے، اس کے اندر یہ جو ماڈرن انوویشنز ہیں، یہ حقوق کا جو ماڈرن تصور ہے، وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہمارے لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے. ہماری لڑکیوں کو، لڑکوں کو، ہماری بیٹیوں کو، بیٹوں کو، یہ سب تصورات اب پڑھائے جا رہے ہیں. اب ان تصورات کی روشنی میں ایون کہ میڈیکل سائنسز میں بھی یہی پڑھایا جا رہا ہے. LGBT رائٹس کی جو پروموشن ہو رہی ہے، اس کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے. پھر فیمنزم کی جو تحریکیں چل رہی ہیں پوری دنیا میں، وہ بھی یہ حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق دیں، اور حقوق کا یہی بین الاقوامی ماڈرن سیکولر اور لبرل جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے. پھر آپ کے ہاں جب یہ سب کچھ پڑھایا جا رہا ہے تو صاف ظاہر خواتین کی اویئرنیس بڑھ رہی ہے، خواتین کا لٹریسی ریٹ بڑھ رہا ہے. ہم سب لوگ اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی سیکیورٹی ہمیں چاہیے، ان کا تحفظ چاہیے، اور پڑھائی کے لیے ہمارے پاس سلیبس وہی ہے. ہم نے کسی سائیکالوجی کو اسلامائز تو نہیں کیا، کہا کہنے کو تو کہہ دیا اسلامک سائیکالوجی، لیکن کون سی اسلامک سائیکالوجی؟ ہم جو ہے اپنے PhD کے سلیبس میں نے خود پڑھا ہے، کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اور LGBT رائٹس کے اوپر ہمیں آرٹیکلز پڑھائے جاتے ہیں، اور یہ جو ہے سیکشل ریپروڈکٹیو رائٹس ہے جو اس کے اندر تو بڑی کلیئر کٹ چیزیں ہیں کہ عورت کی مرضی کے بغیر کوئی مرد اس کے ساتھ کوئی بچہ نہیں پیدا کر سکتے، اس کی کانسنٹ شامل ہونی چاہیے.
اب ہم یہ سارا ویسٹرن اسکول آف تھاٹ ہے، اس کے اندر پھر یہ جو ہمارے ہاں خواتین کی فیمنزم کی جو تحریکیں چل رہی ہیں اور یہ یہاں پہ بھی قوت پکڑ گئی ہیں، اور خواتین کا جو حقوق جس کی طرف اشارہ میڈم نے کیا کہ بھائی وہ تو اویئرنیس بڑھ گئی، وہ یہی اویئرنیس ہے۔ اور کون سی اویئرنیس جو بڑھ گئی؟ کیا اسلامک اویئرنیس بڑھ گئی ہے؟ کیا قرآن و سنت کی روشنی میں جو حقوق کا تصور ہے وہ سامنے آ گیا؟ وہ تو پہلے بھی لوگوں کے پاس تھا، کیونکہ اس پہ بھی عمل نہیں ہو رہا تھا۔ اور کیا کوئی ہندو جو مت ہے جو ہماری چل رہی ہے اس کا تصور بڑھ گیا ہے؟ کون سا تصور بڑھ گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اویئرنیس بڑھ گئی؟ وہ یہی اویئرنیس ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، آزادی۔ اور آزادی ریلیجن کی قدروں سے ہٹ کے موسٹ ماڈرن انٹرنیشنل ہیومنزم ہے، جو ایمنسٹی انٹرنیشنل جس کی بات کرتی ہے، جس کی بات پوری دنیا کے حقوق کی تنظیمیں بات کرتی ہیں، جس کی روشنی میں میں نے آپ کو بتایا کہ میریٹل ریلیشن شپس وہاں پہ بنتے ہیں، اور جس کی روشنی میں چیزیں ڈیفائن ہوتی ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں خاتون یہ کہتی ہے کہ مرد کنٹرولنگ ہے۔ اب ادھر آ جاتے ہیں اپنی سماج کی طرف۔ مرد وربل وائلنس کرتا ہے، اکنامیکل وائلنس ہے، مجھے آزادی میسر نہیں، میں اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتی، میں اپنی فرینڈز سے نہیں مل سکتی، میل یا فیمیل فرینڈز کے ساتھ، میں ان کی برتھ ڈے پارٹیز پہ نہیں جا سکتی، چادر چار دیواری یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ اسلامک رائٹس پہ آ جائیں تو اسلام کے اندر دیکھیں جو ہماری کنونشنل بلیف ہے چادر و چار دیواری اور پردہ، صرف یہاں پہ آ جائیں تو چادر و چار دیواری کا جو تصور ہے، چادر پردے کو کہتے ہیں اور چار دیواری یہ ہے، اور کہا یہ جاتا ہے جو ہماری ایجوکیشن ہے اسلامک کے، مرد کی اجازت کے بغیر عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ تو یہ تو کنٹرولنگ ہوئی نا، یہ تو کنٹرولڈ ایٹماسفیئر ہے۔ تو مذہب تو شروع یہاں سے ہو رہا ہے۔ پھر اگر مرد عورت کو کوئی حکم دیتا ہے، حکم کا لفظ ہے تو وہ ماننا ہے، اور مردوں کو ایک لحاظ سے عورتوں پہ فضیلت ہے، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو اچھا، عورتوں کے حقوق بڑے واضح ہیں، یہ نہیں کہ اسلام کے اندر عورتوں کو پتھ کیا گیا ہے، پن کیا گیا ہے اور ان کو پیس دینے کا حکم ہے، اور ان کو ان کی چیر پھاڑ کر دیں اس جو ہے نا جینڈر کی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ جب ہم پیچھے مذہب میں جاتے ہیں تو پھر ہمارے ہاں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور بڑے کلیئر ہیں کہ خواتین کے حقوق کے بارے میں اتنی سختی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے، وصال سے عین قبل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت کی، انہوں نے خواتین کے ساتھ نرمی اور خواتین کے حقوق کا خیال رکھنے کے بارے میں بہت سختی سے تنبیہ کی گئی، اور یہ تنبیہ قرآن پاک میں بھی بار بار موجود ہے۔ اب اس کے اندر جو تصور ہے وائلنس کا یا تشدد کا وہ ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ہمیں جو ہماری تعلیمات ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے بات کرتی ہیں۔ اس کے اندر یہ کنٹرولنگ کا جو تصور ہے جو خواتین کہتی ہیں، ابھی ہماری خواتین یہ کہہ رہی ہیں، یعنی کہ مجھے جن لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا میریٹل کاؤنسلنگ میں، اس میں خاتون آ کے کہتی ہے کہ یہ جی از اے کنٹرولنگ پرسن، یہ کنٹرول کرتے ہیں۔ ابھی سوشل میڈیا پہ بھی خواتین کہتی ہیں جی کہ مرد کو کنٹرولنگ نہیں ہونا چاہیے، مذہب کہہ رہا ہے کنٹرول کر، ٹھیک ہے۔ چادر چار دیواری کوئی ہمارا ایشو نہیں، خاتون کہتی ہے مجھے باہر جانا ہے، مجھے جاب کرنی ہے مرد کی اجازت کے بغیر، تو مرد کہتا ہے کہ جی میں تو جاب کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، میں تو یہ تو اسلامک پرسپیکٹیو ہے۔ اچھا، یہاں پہ میرا مقصد کوئی ابھی فی الحال وہ تو میں موٹیویشنل اسپیکنگ میں کہیں اسلام کی پروموشن کر سکتا ہوں، اسلام کے لیے بات کر سکتا ہوں، جو کہ میرے یقیناً میرا ایک ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہم میریٹل کاؤنسلنگ کرتے ہیں، تھیراپی کرتے ہیں، وہاں تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ کوہیرنس ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، ایڈہیرنس کے مسائل ہیں، وہ کدھر ہیں، انڈرسٹینڈنگ آپس میں۔ اگر دونوں میاں بیوی ان ماڈرن کانسیپٹ آف ہیومن رائٹ سے ایگریڈ ہیں، اگر کنٹرولنگ کی دونوں کی ڈیفینیشن ایک ہے، اگر دونوں چادر اور چار دیواری کے تصور سے دور ہیں، اگر دونوں کا مذہب مسئلہ نہیں ہے، اور دونوں نے اپنے جو کانٹریکٹ بنایا تھا، جیسے کہ ویسٹرن ورلڈ والے بناتے ہیں، پہلے سے طے ہوتا ہے، پہلے سے ان کا کانٹریکٹ طے ہے، اور اس کانٹریکٹ کے مطابق وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور گزار رہے ہیں، تو اوکے وہ گزاریں۔ آپ ان کی کوئی ریسٹرکچرنگ کے لیے اور ان کی ریلیجس ریہیبلیٹیشن کے لیے تھیراپسٹ تو نہیں بنے، وہ تو ایک علیحدہ گفتگو ہے۔ کیونکہ میری گفتگو اس وقت کسی تھیراپیوٹک سیشن میں نہیں ہوں، اور نہ میں اس وقت کسی کاؤنسلنگ کے سیشن میں ہوں، اس وقت میں ایک جنرل نو ہاؤ اور نالج کی بات کر رہا ہوں کہ اویئرنیس کو آپ کیسے کریں گے، اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے۔ تو کنٹرولنگ کا کانسیپٹ آ گیا کہ عورت مرد پہ یہ الزام لگاتی ہے پاکستانی کہ مجھے کنٹرول کرتا ہے، لیکن وہ اپنی آئیڈینٹی مسلم کی بتاتی ہے، وہ روزے رکھنے کی بھی بات کرے گی، وہ سحری افطاری کی بھی بات کرے گی، وہ حج کی بھی بات کرے گی، مرد بھی کہے گا کہ ہم مسلم ہیں۔ تو یہ جو آئیڈینٹی کرائسس ہے،
کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتے ہیں اور مسلم آئیڈینٹی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن مسلم جو پریچنگز ہیں، جو کانٹیکسٹ ہے لائف گزارنے کا، اس سے آپ دوری چاہتے ہیں، اور تصورات آپ نے ویسٹ کے لیے ہوئے ہیں، اور اویئرنیس اور رائٹس کا کانسیپٹ آپ کا وہ باہر کا ہے. کیونکہ باہر کا تصور تو یہ کہ اگر ایک خاتون کے سامنے مرد لاؤڈ بولتا ہے تو یہ وربل وائلنس ہے، اس کو پیسے نہیں دیتا اکنامیکل وائلنس ہے، اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا تو کنٹرولنگ ہے. آپ ان کے پردہ تو دور کی بات، یا باقی جو اسلامک کی چیزیں ہیں وہ تو دور کی بات ہے. پھر لوگ کہتے ہیں یہ جو ریچولز ہیں اسلامک، ہم تو اسلام کے کو مانتے نہیں ہیں. ایسی خواتین بھی میں نے دیکھی جنہوں نے کہا جی کہ ہم تو یہ پردہ کہتا ہے مجھے اور میں تو نہیں پردہ کروں گی. اس کا جواب اصل میں یہ کہ وین یو اسٹارٹ یور لائف کیریئر آف یور میرٹل ریلیشن شپ، تو دیٹ از دا ٹائم. میں نے کسی اور پروگرام میں یہ بتایا بھی ہے کہ وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں آپ چیزیں آپس میں طے کریں. کیونکہ جب آپ کی آئیڈینٹی مسلم کی ہے، ریچولز آپ کے مسلمز کے ہیں، پیچھے آپ ویسٹ کے چلے ہوئے ہیں، اویئرنیس وہاں سے آ رہی ہے، پڑھائی آپ نے وہاں سے کی ہوئی ہے. اور یقین جانیے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ دے آر دا موسٹ ماڈرن اور دے آر ویری مچ لبرل. جو نئی ایجوکیشن ہمیں آ رہی ہے تو اس کے اندر ان کی، یا ہماری جو ٹی وی پلیز ہیں، ہماری جو فکشن ہے، ہماری جو رائٹنگز ہیں، اور ہماری رائٹنگز کو آپ چھوڑ دیں وہ تو امپریسڈ ہیں اور متاثر ہیں باہر سے. باہر کا جو پورے کا پورا میڈیا ہے اور جو رائٹس ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا، سوشیالوجی میں جو پڑھایا جا رہا ہے ہمیں، اور ہماری جو خواتین ہیں ان کو یہ پتہ چل چکا ہے اب کہ واقعی انہیں اویئرنیس ہو چکی ہے کہ رائٹس انٹرنیشنل کیا ہیں. اگر آپ نے وہ انٹرنیشنل رائٹس کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو آپ ایسے مرد کا انتخاب کریں جو آپ کے ان رائٹس کو اکنالج کرتا ہے، جن کا ہورائزن انٹرنیشنل ہے، جن کا کانٹیکسٹ انٹرنیشنل ہے، جو خود بھی ماڈرن ہو، خود بھی لبرل ہو، اور اس سطح کا لبرل ہو جس سطح کی لبرلزم کا آپ شکار ہیں، یا جہاں پہ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی ادروائز تو پھر یہ پوٹینشیل ڈائیورس ہے ایسا ریلیشن شپ. ہماری سوسائٹی کے مرد کا المیہ یہ ہے کہ وہ ماڈرن تو ہوا ہے، لبرل وہ بھی ہوا ہے، لیکن وہ صحیح کانٹیکسچول اور دل سے اور مینٹل فیکلٹی کے لیول پہ اور کوگنیٹو لیول پہ لبرل نہیں ہوا. اس کی روایت یہی ہے کہ وہ عورت کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. اس کی روایت یہی ہے کہ وہ اپنی جو عافیت ہے وہ مذہب میں ڈھونڈتا ہے، کیونکہ اس میں ڈھونڈنے کا اسے ایک فائدہ بھی ملتا ہے کہ وہ کنٹرول کر سکتا ہے. وہ ہو سکتا ہے عمل نہ کرنا چاہے، باہر ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی خاتون کو پسند کر رہا ہو جو ٹوٹلی اگینسٹ ہو اسلامک ویلیوز کے، لیکن گھر میں وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اسلامک ویلیوز پہ. یہ ڈائیورسٹی بھی ہے اور یہ تضاد بھی موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہاں پہ مردوں کو ڈیفینڈ کرنا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ایک میرٹل ریلیشن شپ کو قائم رہنا چاہیے، سسٹین کرنا چاہیے، اس کو ڈیوریبل ہونے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. اس کے لیے پہلے آپ کو اس اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ اویئرنیس کس طرح کی ہوتی ہے، اویئرنیس کی کتنی ڈائمینشنز ہیں، جو میں نے پہلے ورڈ یوز کیا، کلاسیفائڈ، ڈائیورسیفائڈ، انڈیویجولائزڈ، سیکشنڈ، اور اتنا زیادہ تقسیم اور ڈیوائیڈڈ ہے یہ سارا جو ہے سلسلہ کہ اس کے اندر انٹل یا انلیس آپ چیزوں کی ڈیپتھ تک نہیں جائیں گے اور جاننے کی کوشش نہیں کریں گے ہاؤ کم آپ اپنے میرٹل ریلیشن شپ کو جاری رکھ سکیں اور وہ آگے چلتا رہے. تو یہ تو طے ہو گیا کہ اتنی ڈائیورسیفائڈ ہیومن رائٹس کے کانسیپٹ میں، جہاں پہ دن بدن ماڈرن ایجوکیشن ہماری خواتین کو رائٹس کا جو کانسیپٹ دے رہی ہے وہ اتنا بلیغ اور اتنا وسیع ہے اور وہ اتنا ڈفرینٹ ہے آپ کے کلچرل رائٹ سے، آپ کے جو اسلامک کلچرل ہیں، آپ کے ریلیجس ویلیوز سے، وہ بالکل اس کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے. اور وہ اویئرنیس جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ مرد اور عورت کی کوالٹیز اور اسپیسیفیکیشنز مانگتی ہے ریلیشن شپ کے ڈیوریبل ہونے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ لوگ شادیاں کرتے ہیں، لو افیئر کرتے ہیں. لو افیئر کے وقت جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں کہا جنس غالب ہوتی ہے، خاتون پڑھی لکھی ہوتی ہے، اس کو وہ سو کالڈ اویئرنیس ہوتی ہے. جب ریلیشن شپ شروع ہوتا ہے تو وہ والے مطالبے کرنا شروع کر دیتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. جو پیور ٹرو سائیکالوجی ابھی پڑھائی جائے گی، جو سوشیالوجی ٹرو پڑھائی جا رہی ہے. ابھی کچھ دن پہلے میری ایک دوست سے ملاقات ہوئی، سوشیالوجی کا اسٹوڈنٹ ہے، خود بھی میں نے یہ سارے سبجیکٹس پڑھے ہیں. یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوں. جو ایک بریف اور نیسیسری نالج ہے، یقین جانیے وہ حاصل کرنے کے بعد آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. اور اس دوست نے مجھے بتایا کہ ہمیں آج کل LGBT رائٹس پڑھا رہے ہیں، سب سے خواتین کو پڑھا رہے ہیں، مردوں کو پڑھا رہے ہیں کہ LGBT رائٹس ہیں. اب مغرب آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ لیزبینز کے رائٹس ہیں، گیز کے رائٹس ہیں، بائی سیکشولز کے رائٹس ہیں، ٹرانسجینڈر کے رائٹس ہیں، ہم جنس پرستی کے رائٹ ہیں. اور آپ کا جو مذہب ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ
یہ جو ہم جنس پرستی ہے یہ قوم لوط کا کام ہے اور اس کے اوپر عذاب الہی ہے. عورت سے جنسی تعلقات عذاب الہی کی طرف خبر دے رہے ہیں، اور یہ معاشرے کی ڈس انٹیگریشن ہے اور بربادی ہے. اور اس طرح کا کوئی تصور آپ سننا چاہیں گے؟ اس طرح کا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں آپ اس کو پاس کریں گے؟ لیکن یہ خرابیاں، اگر یہ خرابیاں ہیں تو یہ لواطتیں، اگر یہ لواطتیں ہیں تو اس لینس سے آپ دیکھ رہے ہیں، تو میرا لینس بہرحال یہی ہے دیکھنے کا، تو پھر تو یہ بہت بڑی خرابیاں ہیں. لیکن اگر یہ خرابیاں نہیں ہیں اور یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ہیں اور آپ ویسے ہیں، تو ویسے بندے کا انتخاب کریں. اگر آپ کے لیے میرٹل لائف اہم ہے تو پھر قرآن و سنت کی تعلیمات، احادیث اور کوٹ کرنا اور ایک ریچولز کی صورت حج کرنے بھی چلے جانا، اور آوارہ گردی اور بے حیائی اور بد کرداری کی بھی ساری اصناف کے ساتھ ہیلو ہائی رکھنا، مطلب کوئی کارنر تو تسلیم کریں، کسی شناخت کی طرف تو جائیں، کسی اینٹی کو تو مانیں، کہیں پہ اپنا صبر تو کریں، کہیں پہ سیٹل تو ہوں. تو یہ جو ایملگمائزڈ صورتحال ہے یہی اس تقریب کی وجہ بن رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم میریٹل کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو عورت جب یہ کہتی ہے کہ مجھے کنٹرول کیا جا رہا ہے، تو ریلیشن شپ کا تصور ہی چینج ہو جاتا ہے. وہ کہتی ہے مجھے میرے رائٹس نہیں مل رہے، میں گرو کرنا چاہتی ہوں. آئی ڈونٹ ہیو اے روم فار مائی لائف. میری زندگی کے لیے تو جگہ ہی نہیں اس گھر کے اندر. کمرہ نہیں مانگ رہی ہوتی، کمرہ تو شوہر دے رہا ہوتا ہے. روم سے یہاں مراد وہ سپیس ہے جو گرو کرنے کی سپیس. آئی وانٹ ٹو ایکسل، میں آگے جانا چاہتی. بچے ہمارے بڑے ہو گئے ہیں، ناؤ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ. میرا شوہر مجھے روک رہا ہے، مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہا، مجھے پڑھنے نہیں دے رہا، مجھے جاب نہیں کرنے دے رہا. میں گھر سے نکلتی ہوں مجھے کنٹرول کرتا ہے، اپنے احکام کہتا ہے کہ سبمیشن مانگتا. اب یہ سبمیشن کا بھی تصور ہے. سبمیشن کیا ہے؟ سپردگی. اب ویسٹ میں سبمیشن کا کوئی تصور ہو سکتا؟ ہمارے یہاں تصورات یہ ہے کہ خاتون مرد کے گھر جاتی ہے شادی کر کے، تو وہ کسی حد تک اس حالات کو ایکلیمیٹائز کرتی ہے، سبمٹ کرتی ہے، شوہر کے ساتھ سبمٹ کرتی ہے. شوہر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ رستہ کون سا، کدھر جانا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. چلو خاتون کے ساتھ مشورہ ضرور کرے گا، کرنا بھی چاہیے، لیکن شوہر جو ہے وہ ہیڈ آف دا فیملی. ہی از گورننگ اتھارٹی، ہی از کنٹرولنگ اتھارٹی، ہی میکس رولز اینڈ پرنسپلس. یہ اس کو شرم ہونی چاہیے کہ وہ اپنے پرنسپلز اسلامک تعلیمات سے لے، اگر اسلامک آئیڈینٹی ہے تو. اگر آپ ان سب چیزوں سے باہر ہیں اور آپ میریٹل لائف میں آ کے یہ پرابلم آپ کو پیش آتے ہیں اور آپ شادی کرتے وقت کچھ اور ہوتے ہیں، اور شادی کے بعد تو یہ تو ویسٹ کا تو یہ مسئلہ نہیں. ویسٹ نے تو اپنے حل نکال لیے، جیسے میں نے ابھی 2-3 اشتہارات ان کے آپ کو بتائے ہیں. وہ تو کمپیٹیبلٹی ڈھونڈتے ہیں. جس دن ان کی کمپیٹیبلٹی نہیں رہتی، سیکشول کمپیٹیبلٹی نہیں رہتی، ان کے جو ہابیز ہیں وہ اکٹھے نہیں رہتے، ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں رہتی، تو اس ریلیشن شپ کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ جا کے کسی تھراپسٹ کے پاس ریکانسیلیشن کے لیے نہیں جاتے، وہ ایک دوسرے کو ریجیکٹ کر جاتے ہیں، اور ریجیکٹ کرنے کے بعد دے آپٹ فار سم نیو ریلیشن شپ، ایک نیا اشتہار دے دیتے. ملٹیپل ڈائیورسز، ملٹیپل میرجز ہوتی بھی نہیں ہیں، پارٹنرز اکٹھے رہتے ہیں. پھر خاتون کچھ بھی ہو سکتی ہے. ایسی خواتین بھی وہاں پہ ہیں جو لیزبینز ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں بچے چاہیے، تو اس لیے وہ ایڈ اس طرح کا دیتی ہیں کہ وی نیڈ اے پرسن، اے میل، جس کی یہی آئیڈینٹی ہو، یہ اس کا ریشیل بیک گراؤنڈ ہو، اور وہ ہمارے ساتھ سیکشول پریکٹس کرے، اور نتیجتاً ہمارا بچہ پیدا ہوگا. وہ بچہ ہم اون کریں گے، اس کے لیے وہ پے تک کرتی ہیں. لیکن وہ کہتی ہیں ہم لیزبین ہیں، ہماری سیکشول آئیڈینٹی لیزبین شپ کی ہے، وی وانٹ ٹو ہیو ریلیشن شپ ود لیزبین. لیکن لیزبین ریلیشن شپ میں بچہ تو نہیں پیدا ہو سکتا. بچہ پیدا کرنے کے لیے ایک مرد ہائر کر لیتی ہیں، رینٹ پہ لے لیتی ہیں. کدھر جانا ہے ہم نے؟ ہماری سمت کون سی ہے؟ ہمارا تعین کون سا ہے؟ اور یہ خواتین جب ریلیشن شپس میں پاکستانی آتی ہیں تو یہاں مسئلہ ہوتا ہے، اور مرد جو ہے وہ پریکٹیکلی انہیں ابھی تک اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سوائے کچھ ایکسیپشنز کے، جہاں مرد بھی مکمل ویسٹرنائز ہو چکا ہے. وہ اپنی خاتون کو چاہتا ہے کہ لوگوں کو خوبصورت نظر آئے، باہر چلے، اس کے ساتھ آئے، اس کی تصویریں لوگ دیکھیں، اس کا لباس ویسٹرنائزڈ ہو، اور اس کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، باہر بھی جاتا ہے، یہاں بھی گھومتا ہے، اور اس کو اجازتیں بھی ساری دے دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بالکل ہم تو وی آر لائک فرینڈس، لیٹ وی لیو ٹوگیدر. ہاں اپنی آئیڈینٹی مسلم کی رکھتے ہیں، جب مریں گے تو کلمہ پڑھ لیں گے، اور یہ وغیرہ وغیرہ. ایسے مرد ہیں لیکن بہت کم ہیں، بہت کم ہے جو مرد یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیویوں کو یہ والے حقوق دیے ہوئے ہیں، انہوں نے نہیں دیے ہوئے ہوتے، اور اندر سے وہ جل رہے ہوتے ہیں، بھن رہے ہوتے ہیں، اور مر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ نتیجتاً ایسے ریلیشن شپ سٹیک پہ چلے جاتے ہیں، اور اینڈ پہ اٹ از اے ڈیتھ آف ریلیشن شپ، ڈائیورس ہو جاتی ہے. تو
تو ڈائیورس کو روکنا ہے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں، رائٹس کے بین الاقوامی مذہبی لوکل کلچرل تصورات کو سمجھیں، اس کی بنیاد پہ ریلیشن شپ بنائیں تاکہ آپ کا ریلیشن شپ ڈیوریبل ہو۔ میں ابھی کوئی اسلام کی تبلیغ نہیں کرنے لگا، میں یہ بھی نہیں کہنے لگا کہ جی آپ مسلم داخل ہو جائیں، آپ کی مرضی ہے آپ نے کیسی لائف گزارنی ہے، لیکن آپ نے اپنی لائف شادی تو اسی لیے کی تھی نا قائم رہے، تو اس کے اندر آپ کی اسیسمنٹ غلط تھی، آپ نے اپنا اور دوسرے بندے کا تجزیہ غلط کیا۔ شروع میں جب آپ ایک دوسرے سے ملے، آپ ایک دوسرے کو بظاہر انڈرسٹینڈ کیا آپ نے، لیکن لو میرجز میں کیا نہیں، ارینج میرجز میں آپ کی فیملیز نے جو فیصلے کیے بظاہر وہ کمپیٹیبلٹی کے تھے لیکن تھے نہیں۔ اس کا مطلب ہے چیزوں کو پروب کرنے کی ضرورت ہے۔ دس ایون ڈائیورسیفائڈ جو ایرا ہے، اس کے اندر جس کے اندر لوگوں کی سوچنے کا انداز، ان کے اندر تبدیلیاں، آپ کی ایجوکیشن، آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ کا مذہبی بیک گراؤنڈ، آپ کہاں پہ سٹے کر رہے ہیں، آپ کو کس چیز کے ساتھ رہنا ہے، تو بعد میں جو رولا فریاد ہے اس سے بچنے کے لیے اور چیخو پکار سے بچنے کے لیے، اور خواتین جو مردوں کو برا بھلا کہتی ہیں، جی ہمارا مرد تو اس نے زندگی برباد کر دی ہماری، اور مرد کہتا ہے کہ عورت تو تو ایک دن بھی میرے ساتھ نہیں رہ سکی، 6 سال میں نے بڑی مشکل سے گزارے، بچے بھی آپ کے ہو جاتے ہیں۔ پھر اب کنونشنل آپ کا کلچر یہ ہے کہ یہاں پہ بچے اسٹیٹ تو پالتی نہیں ہیں، یو کے انگلینڈ امریکہ تو ہے نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ نے بچے جو اسٹیٹ کے حوالے کر دیں گے اور ملتے رہیں گے اور بچے آزاد ہوں گے۔ تو اس اگین ایملگمائزڈ ڈائیورسیفائڈ آڈز ایون اور کئی قسم کے طریقہ ہائے کہوں گا انتخاب اور سوچ کے اندر رہتے ہوئے آپ کو بہت محتاط رہنا ہے اگر آپ نے ایک ڈیوریبل ریلیشن شپ رکھنا ہے۔ کنٹرول کسے کہتے ہیں، پر سبمیشن کیا ہے، رائٹس کون سے والے رائٹس، انٹرنیشنل رائٹس، لوکل رائٹس، مذہبی رائٹس، کس قسم کے مرد کا آپ انتخاب کر رہے ہیں۔ شروع سے ہی اپنے مرد کے انتخاب اور مرد اپنی عورت کے انتخاب کے بارے میں بہت کانشیس ہوں، اور جو آپ آپس میں کانٹیکٹ کریں وہ آپ نبھائیں اور ویسے ہی رہیں، ویسے رہیں گے تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی چینج لانی ہے تو باہمی رضامندی سے چینج اگر آتی ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز جتنے تصورات اور رائٹس کی جتنی ڈائیورسیفیکیشن میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے اندر رہ کے اگر آپ اپنے محتاط فیصلے نہیں کریں گے ریلیشن شپ سے پہلے تو یقیناً یہ کہ پوٹینشلی بریکیبل ریلیشن شپ ہوگا۔ بہت شکریہ۔